اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے جو ہمارے اوپر اس نے کی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 174 سے انورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ اس دعا سے بھی شروع کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی لیے جو کامیاب بندے ہیں ان میں شمار ہونے والے عطا فرمائے، اور اس کو باعث بنائے کہ ہم نہ صرف اپنی اصلاح کریں بلکہ اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں کی، اپنے احباب کی بھی اس سے کچھ اصلاح کرنے میں مدد کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آیت نمبر 174 سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ جو 6-7 رکوع چلتے آ رہے ہیں ان میں کیسے کچھ رسولوں کا تذکرہ ہوا، کچھ قوموں کا اور ان کے کچھ رسولوں کا اور نن رسولوں کی قوموں کا۔ 6 رسول گزرے جو ان کا تذکرہ ہوا، اور آخری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کی قوم کا کافی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی 1-2 قومیں جو انہی بنی اسرائیل میں سے تھیں، ان کے کچھ حالات و واقعات کا بھی ذکر کیا، جس میں ایک تو ہفتے کے دن کی قوم تھی جس نے ہفتے کے دن اپنے جو وعدہ تھا اس کی نافرمانی کی، اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار وغیرہ اور اس طرح کے معاملات میں پڑے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر پچھلے سبق میں ہم نے جو مزید کچھ آیات اس کے بعد کی دیکھیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ سورہ جیسے جیسے مکمل ہونے کی طرف جا رہی ہے، ویسے ویسے اس کا جو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ واضح اور زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں بہت زیادہ حکمت بری اور بھی زیادہ مفصل انداز سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور یہ یعنی ایک تیاری بھی ہے مسلمانوں کی اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر ان کو تیار کرنے کے لیے کہ آئندہ آنے والا وقت جس میں ہجرت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ اہل کتاب سے بھی واسطہ پڑے گا، تو ان سے بھی نمٹنا، ان کے بارے میں کچھ مزید معلومات اور ان کی ہسٹری، بیک گراؤنڈ، ان کے کیا وتیرے ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک ذہن سازی جو ہے وہ بھی اس میں ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے مطلب ہمیں نشانیاں یا مطلب اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں بہت سارے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں۔ باہر پچھلے سبق میں ہم نے عہد الست کا بھی ایک پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آدم کی پشت سے اس کے سارے بیٹوں یا اس کی اولاد کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی جتنی اس کائنات میں یا اس زمین پر جتنی انسانی روحیں آنی ہیں یا آ چکی، وہ سب کے سب جو ہیں وہ تخلیق کر دی، اور ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہاں پر ایک کہہ لیں کہ ایک گواہی لے لی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اس گواہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہو کہ
ہمیں تو کچھ خبر نہ تھی، یا ہمارے تو جو پہلے بزرگ تھے ہم تو انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، تو کیا اب تو ہمیں ہمارے بزرگوں کی جو غلطیاں تھیں اس کی وجہ سے کیا تو اب تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ہی حیل و حجت یا کوئی ایسا بہانہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اسی کے ساتھ اسی پس منظر میں ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آخری آیت جو پڑھی تھی ہم نے، یہی جو اس کا ابھی تذکرہ ہوا کہ یہ نہ ہو، یہ وعدہ جو لیا اللہ تعالیٰ نے عہد الست جسے کہتے ہیں، کہ اس لیے کہ کہیں قیامت کے تم یہ نہ کہو کہ ہم سب تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یا تم یہ بھی نہ کہہ سکو کہ ہمارے تو آباء و اجداد نے ہی شرک کیا تھا، اسی کی وجہ سے ہم بھی مطلب انہی رسم و رواج پر چلتے رہے، تو کیا ہمارے آباء و اجداد کی غلطیوں کی سزا کیا ہمیں ملے گی؟ تو اس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے دیکھا بھی تھا پچھلی مجلس میں کہ در حقیقت انسان جو ہے اس کے پاس ایک فطری عمل جو ہے یا فطری علم جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہوا اس کے اندر، تو اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے انسان کی اپنی شخصیت کو یا سدھارنے میں، اس کا اپنا۔ پھر اگر اس کے پاس انبیاء اور رسول اور کتابیں اور اس طرح کی ہدایت پہنچی، تو یہ تو ایک اضافی کہہ لیں کہ جس طرح امتحانوں میں گیس لگتے ہیں نا، اب تو آج کل ٹرینڈ پتہ نہیں چینج ہوا کہ نہیں، ہم جب پڑھتے تھے تو اس وقت جب امتحان پاس آتے تھے تو اس کے گیس پیپرز بھی آ جاتے تھے۔ اب بھی مطلب جو اہم سوالات یا اہم چیپٹرز ہیں یا اہم جو مطلب ٹاپکس رہیں گے ان کے اوپر وہ ریویژن کراتے ہیں ٹیچرز وغیرہ، تو یہ تو نبیوں کا آنا، رسولوں کا آنا، کتابوں کا آنا، یہ تو ہمارے لیے ریویژن ہے، ہمارے لیے گیس ہے کہ اب یہ سوال آئیں گے قیامت کے دن، ان سوالات کی تیاری کر لیں۔ تو اس کے باوجود انسان جو ہے اس کے اوپر غور و فکر نہ کرے تو پھر تو یقیناً اس کے لیے ہلاکت جو ہے وہ تو اس کا حقدار ٹھہر جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں 174۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نفصل، ہم بیان کرتے ہیں، نفصل الآیات، ہم آیات کو بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ، تاکہ وہ سب رجوع کریں۔ یہ آیت پچھلے ہی سبق میں پڑھ لینی چاہیے تھی، کیونکہ پچھلی آیات کے ساتھ ملی ہوئی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کھول کر اپنی نشانیاں، اپنی آیات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ اور اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ گیس لگا دیا، پورا کھول کر بتا دیا کہ یہ کوسچن پیپر ہمارے سامنے رکھ دیا، تو یہ کوسچنز آئیں گے، ان کوسچنز کی تیاری کر لو، اس سے زیادہ اور کیا تفصیل چاہیے انسان کو۔ وَتْلُ، اور آپ پڑھیے، تلاوت کیجئے، بیان کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب خطاب ہے کہ ان سے پڑھ کر سنائیے یا ان کو بیان کیجئے، علیہم، ان پر، نبأ الذی، خبر اس کی جو، اس کسی ایسے شخص کی خبر ان کو پڑھ کر سنائیے، ان کو بتائیے، آتیناہ آیاتنا، ہم نے دی اسے اپنی آیات، ہم نے اسے اپنی آیات، اپنی حکمت، اپنا علم، اپنا جو انٹروڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے دیا، فن صلاح، پھر وہ نکل گیا، منہا، اس سے، پھر وہ اس علم سے یا اس حکمت سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی تھی اس سے وہ نکل گیا، اس سے وہ چھڑا بھاگا اپنے آپ کو۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر پیچھے لگایا اس نے شیطان، اس کو شیطان نے، پھر اسے شیطان نے پیچھے لگایا، فَقَانَ، تو وہ ہو گیا، من الغاوین، گمراہوں میں سے۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے، ایک دفعہ پھر اگر اس کا ترجمہ پڑھے اور پڑھیے اور سنائیے یا بتائیے ان پر اس خبر کو، اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ اس سے نکل گیا اور اس کے پیچھے اسے شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ یہ آیت جو ہے اس میں کسی ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ آیت کا جو مطلب طریقہ ہے یا جس طریقے سے یہ آیت بیان کی گئی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی حقیقی واقعہ کے اوپر
مشتمل ہے یا کسی حقیقی واقعہ، کوئی ایسا واقعہ ماضی میں پیش آ چکا جس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نشاندہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کسی ایسے شخص کی طرف اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ذرا ان کو بتا دیے اس شخص کی طرف بھی ذرا یاد کریں، یا اس شخص کی بھی ان کو خبر دے دیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی، اپنی حکمت، اپنا علم، اپنی بزرگی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب عبادت گار بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، اس کو اپنی آیات دی. وہ صالح بندہ تھا، کہہ لیں نیک بندہ تھا، کوئی ایسا شخص تھا پھر وہ اس سے نکل گیا، یعنی اپنا زہد جو تھا یا اپنی جو علم تھا وہ اس علم سے نکل بھاگا، یعنی اللہ کی جو عبادت کرتا تھا، اللہ کے قرب حاصل تھا، اس قرب سے اس نے پیچھا چھڑا لیا یا اس سے وہ نکل گیا. ٹھیک ہے، اس سے نکلنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر اسے شیطان نے اپنے نرغے میں پھنسا لیا، شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اب اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں بہت سارے بہت سارے علماء جو ہیں وہ ڈفرنٹ طرح کی حکایات بیان کرتے ہیں. دراصل یہ جو شخص جس کا یہاں پر ذکر کیا، اس کا قرآن میں بھی کسی اور جگہ پر یا کسی صحیح حدیث سے، صحیح روایات سے بھی اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی. تو اس لیے مناسب یہی ہوتا ہے کہ پھر اسی طرح سے مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال کے طور پر پیش کیا. ٹھیک ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم نے حدیث کے چیپٹر میں، ابھی حدیث جو پچھلا ہم نے سبق پڑھا اس میں بھی ہم نے پڑھا، اس میں بھی ایک حدیث آئی تھی جس میں کسی شخص کی کوئی منفی جو پہلو ہے، کسی شخص کی جو کوئی برائی یا گناہ یا اس کا جو منفی جو رویہ تھا اس کا تذکرہ ہوا، تو اس شخص کا نام نہیں لیا گیا. اسی طرح یہاں پر بھی کہ اس شخص نے ایک منفی عمل کیا، ایک اچھائی سے کو چھوڑ کر برائی کی طرف چلا گیا، اچھا علم ہونے کے باوجود وہ برے راستے پر چلا گیا، تو اس لیے اس شخص کا نام جو ہے وہ تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن اس کا واقعہ کوٹ کیا گیا تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی واقعے کو نصیحت کے لیے کوٹ کرنا ہے تو اس کا جو اصل شخص ہے یا اس کا جو کردار ہے بے شک ہمیں پتہ بھی ہو، لیکن اگر وہ منفی کردار ہے تو اس کو نام دیے بغیر ہم اس واقعے کو کوٹ کر دیں یا اس مثال کو کوٹ کر دیں تو وہ زیادہ اچھا ہے، جس سے اس شخص کی اور زیادہ کہہ لیں کہ بدنامی یا اس کے اوپر اور زیادہ مطلب لوگوں کا انگلیاں اٹھانا وہ اس سے بھی بچ جائے گا، یا اس میں بھی لوگ انوالو بھی نہیں ہوں گے، اور دوسرا جو نصیحت جس کا ہمارا مقصد ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. بہرحال یہ زیادہ اہم میں نے اس لیے جانا کہ مطلب اس کا تذکرہ جو ہے کچھ علماء کے نزدیک مختلف نام لیتے ہیں وہ مختلف کتابوں سے، لیکن زیادہ تر علماء جو ہے وہ بنی اسرائیل کی کچھ روایت یا تورات سے کچھ اسرائیلیات سے کچھ مطلب معلومات جو اس آیت کے متعلقہ ان کو ملتی ہیں یا اسی کی بیک گراؤنڈ میں وہ پیش کرتے ہیں. وہ ہے بلم بن باورا کر کے نام ہے، کوئی بلم بن باورا، اس کو مختلف ناموں سے دیا گیا ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں. بڑی لمبی سٹوری ہے، بالکل مختصر سا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ صرف اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ آیت ہمیں کیا کہتی ہے، یہ آیت ہمیں کیا کہتی ہے. اور یہ آیت اکثر علماء کا خیال ہے کہ یہ ایک اوپن آیت ہے، یہ کھلی آیت ہے، اور یہ ہر وقت، ہر دور میں، ہر امت کے کسی نہ کسی گروہ کے اوپر یہ کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس کو کھلے طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ واقعہ کچھ یوں ہیں بلم بن باورا کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی وہ کسی ایک بستی میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کو علم اور حکمت دی تھی، اور بڑا عبادت گزار بندہ تھا، اور اس کی دعائیں بھی بہت زیادہ قبول کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اس کو اسماء جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں ان کا اس کو علم حاصل تھا، اور اس کے ذریعے وہ دعائیں بھی کرتا تھا، تو اس کی دعائیں بھی بہت قبول ہوتی تھی، اور بڑا زاہد اور پرہیزگار بندہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے ہر بستی میں کوئی نہ کوئی اچھے برے لوگ مکس ہوتے ہیں، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بستی کو فتح کرنے کے لیے آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اس بستی کو بھی فکر ہوا کہ کہیں ہمارے اوپر بھی حملہ کر کے وہ ہمیں بھی مطلب اپنا غلام نہ بنا لیں یا ہمیں بھی تباہ و برباد نہ کر دیں. تو وہ بستی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آئے جس بلم بن باورا کے پاس، اور اس سے جا کے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے موسیٰ جو ہے
وہ حملہ آور ہو رہا ہے مختلف بستیوں پہ یا اس ارادے سے وہ اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی حملہ آور ہو، تو تم اس کے لیے تم یہ دعا کرو کہ وہ موسیٰ جو ہے وہ اس طرف نہ آئے، موسیٰ کے لیے بدعا کرو، ٹھیک ہے۔ صرف موسیٰ علیہ السلام جو ہے کیونکہ وہ ایک نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے اور اس کا بہت اچھی طرح سے اس کو پتا تھا، تو اس نے انکار کر دیا، بلم باورا نے انکار کر دیا اور سختی سے منع کر دیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، میں اس کے خلاف کیسے اس کو بدعا کر سکتا ہوں۔ بہرحال لوگوں نے بہت انسسٹ کیا، وہ نہیں مانا، پھر اس کی بیوی کے ذریعے اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر بڑھایا، پھر اس کو مال و دولت جو ہے اس سے نوازا، اس کے لیے قیمتی تحفے تحائف دیے، اس کو مختلف باتوں میں لگایا، مطلب تحائف کا یا کہہ لیں کہ مال و دولت کا ڈھیر لگا دیا اس کے سامنے، جس کی چمک نے، جس مال و دولت کی چمک نے اس کی نیت جو ہے اس کو خراب کر دیا۔ کچھ لوگوں کے اصرار نے، کچھ مال و دولت کے مطلب چمک میں آ کر وہ گمراہ ہو گیا، تو پھر وہ اس نے نیت کر لی کہ ٹھیک ہے وہ بددعا کرے گا، پھر اس نے بددعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن وہ بددعا در حقیقت اس کے اپنے ہی خلاف جاتی رہی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب اس کو سزا بھی دی۔ بہرحال اس طرح کا بعد میں اور بھی واقعہ چلتا ہے، تو مین پرپز ہمارا سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات، حکمت، نشانیاں، علم، فہم سارا کچھ دیا، اس کو چھوڑ کر انسان جو ہے دنیا کے مال و متاع کے پیچھے پڑے، جس کا آگے آنے والی آیات میں بہت زیادہ سختی سے مطلب ذکر ہے، تو پھر انسان جو ہے اس کو اپنا مستقبل جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، اور خاص کر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کیسے مطلب بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے، جن کے پاس جو بہت ذہین و فطین ہیں، ان کے ساتھ جب ذکر کیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی ہمیں سارا قرآن کا ترجمہ آتا ہے، ہمیں ساری حدیثیں آتی ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ اگر ان کو سارا کچھ پتا ہے تو ان کے اوپر اثر کیوں نہیں؟ اس کا مقصد اسی لیے کہ دنیا کے مال و متاع نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بہت سارے ہمیں کچھ میری علم میں بھی ہیں، کچھ ایسے حفاظ ہیں جنہوں نے اپنا قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے اپنے بچپن کے دور میں، ان کے والدین نے ان کے اوپر بہت محنت کی، لیکن انہوں نے اس قرآن کو اپنے دلوں میں، سینوں میں محفوظ نہیں رکھا، اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا، اور وہ قرآن کو بھول بیٹھے اور دنیا کی رسم و رواج میں پڑے ہوئے۔ اور بلکہ آج کل مدرسوں کی جو حالت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں اس کے اوپر ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت جو دی ہیں اس کو کھول کر ہم جب تفصیل سے دیکھیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں سچ نظر آتی ہیں اس دنیا میں۔ یہ کہہ لیں کہ ہمیں قرآن کی آیات کو سچ ثابت کرنے کے لیے دنیا میں ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، مدارس میں کیا نہیں ہوتا اور وہاں پر کچھ معاملات میں کس طرح سے بیرا روی ہے، اور وہاں کے جو فارغ التحصیل جو علماء کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے کردار بعض دفعہ اتنے مشکوک ہوتے ہیں، اور کس طرح سے وہ دنیا کے مال کے پیچھے پولیٹکس میں آپ پر، یا مطلب آج کل اگر آپ ارد گرد اپنی نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی جو اپنے آپ کو بڑے عالم فاضل، یا ان کو مولانا تک کہا جاتا ہے، لیکن خدا نہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ان کے کردار جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بہت سارے راستے دکھاتی ہے، بہت سارے راستوں کی طرف ہمیں نشاندہی کرتی ہے، اور یہ بتا دیتی ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا اور اس کے باوجود وہ دوسری طرف پھرا ہوا ہے دنیا کے نفع کے لیے یا دنیا کے فائدے کے پیچھے بھاگتا ہے، تو شیطان کے پیچھے لگ کر وہ گمراہ ہو گیا، اور اس کے بعد کیا آنے والی آیات ہیں وہ اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہم میں نہ لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص رحمت سے شیطان کے نرغوں سے محفوظ رکھے۔ مجھے وہ برسیسا کی سٹوری بھی یاد آ رہی ہے جو ہم نے ذکر کیا تھا، یہی جو اسی سورہ میں جو رسولوں کا جب تذکرہ شروع ہوا، اس سے پہلے شیطان کے بارے میں بہت لمبی چوڑی آیات تھی، تو اس کے آخری سبق میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا برسیسا کا، کہ کس طرح سے وہ بھی ایک عبادت گزار بندہ تھا، لیکن شیطان نے اس کو وسوسے میں پھنسا کر اس کو کفر تک لے آیا، اور اسے کفر کرا کر شیطان جو ہے وہ اس سے بری ہو گیا کہ میرا تو تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بہرحال اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آیت نمبر 176۔
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलाउ शिअना, और अगर हम चाहते हैं, लरफ़अनाहु, तो हम ज़रूर बुलंद करते उसे, बिहा, उनके ज़रिए, उसका जो उसके पास जो इल्म था, उसके पास जो हिकमत थी, अल्लाह ताला की आयत थी, अगर हम चाहते तो उसके ज़रिए उसको ज़रूर बुलंद करते, उसको आला मुकाम और मर्तबा देते। लेकिन क्या हुआ, वलाकिन्नहु अखलदा, और लेकिन वो झुक गया, लेकिन वो तो झुक गया इलल अर्ज़, ज़मीन की तरफ, लेकिन वो तो ज़मीन की तरफ झुक गया, यानी वो बजाय इसके कि बुलंदी की तरफ जाए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे, उसने दुनिया का नफा जो है, जो जमीन में मौजूद था, जो इंसान को जमीन की तरफ झुका देता है, जमीन की तरफ झुक गया। वत्तबा, और उसने पैरवी की, हवाहु, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी ख्वाहिश की, अपने नफ्स की पैरवी शुरू कर दी उसने। फमसलहु, तो उसकी मिसाल है कमसलिल कल्ब, कुत्ते की तरह की मिसाल, अस्तगफिरुल्लाह, उस शख्स से मिसाल है एक कुत्ते की मिसाल की तरह, जिसको अल्लाह ताला ने इल्म हिकमत सारा कुछ दिया, लेकिन उसको उसने छोड़कर दुनिया परस्ती शुरू कर दी। उसकी मिसाल अल्लाह ताला कह रहे हैं कुत्ते की तरह है। और मजीद क्या कहते हैं, इन तहमिल, अगर तू उस पर बोझ ला दे, उस कुत्ते के बारे में है कि अगर तू उस कुत्ते पर बोझ ला दे, अलैहा, उस पर, यलहस, तो वो अपनी जुबान निकाल कर हाँपता है, यलहस, वो जुबान निकाल कर हाँपता है, किसी प्यास की वजह से या भूख की वजह से जो जुबान का बाहर निकालना जो है, इसको यलहस कहते हैं। तो कुत्ता जो है उसकी ये फितरत है कि वो हर वक्त वो जुबान बाहर निकाल कर हाँपता रहता है। तो तू चाहे उसको उसके ऊपर बोझ डाले, चाहे उसको मारो पीटो, उसके ऊपर बोझ डालो, उसके ऊपर जुल्म करो, तो वो अपनी जुबान निकाल कर हाँपता ही रहता है। आओ तत्रुकुहुल, आओ तत्रुकु, या तू छोड़ दे उसे, उसको कुछ मत कहो, यलहस, वो जुबान निकाल कर हाँपता है, चाहे वो किसी हालत में हो, चाहे वो तुम उसको मारो पीटो, उसको जो मर्जी करो, चाहे उसको छोड़ दो, किसी भी तरह से, हर हालत में वो जुबान निकाल कर हाँपता ही रहता है। यानी कुत्ते की एक फितरत ये भी है, कुत्ते की एक फितरत है कि वो हर वक्त जुबान निकाल कर हाँपता रहता है, अपने नाक से वो बू सूंघता रहता है, जमीन में कहीं से उसको कोई खाने के लिए मिल जाए, अगर लकड़ी का कोई टुकड़ा भी उसकी तरफ फेंकेंगे तो वो भी उसकी तरफ लपक कर उसको एक दफा पकड़ेगा जरूर, अगर पकड़ के जब उसको देखेगा तो उसको छोड़ देगा, फिर अपनी जुबान जो है बाहर निकाल कर हाँपना शुरू कर देता है। तो बहरहाल इस तरह से मिसाल अल्लाह ताला ने कुत्ते की नहीं, बल्कि ये जो बालम बिन बावरा की जो मिसाल जिसका हमने तज़किरा किया, उसके लिए भी है कि जब अल्लाह ताला ने उसको उसकी बददुआ को नहीं सुना, बल्कि उसको उसके अपने ही ऊपर बददुआ आ गई, तो उसकी जुबान जो है ऐसे लटक गई जैसे वो कुत्ते की जुबान होती है। अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल वो इसराइली रवायात से है, हमें किसी सही हदीस से उसका जिक्र नहीं, लेकिन इस आयत को समझने के लिए वो मैंने कोट की। तो किस तरह से अल्लाह ताला जो कहते हैं कि ऐसा शख्स जो है उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है, कि जैसे कुत्ता हर वक्त दुनिया का मालो नफा जो है वो हासिल करने के लिए, अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए हर वक्त अपनी जुबान बाहर निकाले हाँपता रहता है, इसी तरह से उन लोगों का हाल हो जाता है कि वो इस दुनिया का फायदा हासिल करने के लिए हर वक्त पीछे लगे रहते हैं, दुनिया के पीछे लगे रहते हैं। ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना, ये मिसाल है उस कौम की कज़्ज़बू, जिन्होंने झुटलाया, ये उस कौम की मिसाल है जिन्होंने झुटलाया बे आयातिना, हमारी आयात को। ये मिसाल जो है, चाहे किसी फर्ज के बारे में हो, ऊपर जैसे ऊपर जिक्र हुआ, चाहे किसी कौम के बारे में, जैसे कि अभी अल्लाह ताला ने किया, ये तो एक ऐसी कौम की मिसाल है जिसने झुटलाया हमारी आयात को, जिसने हमारी आयात की तकजीब की, उसको उससे मुंह मोड़ लिया, या उसके सामने आने के बावजूद उसका इनकार कर दिया। फक्सुस, तो आप सुना दें, अलकसस, ये बयान, ये किस्सा, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर व फिक्र कर दें, उनको ये किस्सा सुना दें, उनके सामने ये जिक्र कर दें कि तुमसे पहले ये वाकया हो चुका है, तो शायद कि वो गौर व फिक्र करें, ताकि वो तफक्कर करें। सा मसला, ये बुरी मिसाल है, ये मिसाल जो ऊपर दी गई, ये बुरी मिसाल है। अल कौम, उस कौम के, अल्लज़ीना कज़्ज़बू, जिन सब ने जुटलाया भी आयातना, हमारी आयात को, व अनफुसहुम, और अपनी जानों पर, कानू यज़लिमून, वो जुल्म करते थे। ये मिसाल जो ऊपर जिक्र की, ये एक बुरी मिसाल है, और उस कौम की है जिसने हमारी आयात को जुटलाया, और ऐसा करके तो उन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म ही किया।
تو اس کے بارے میں بھی بہت دفعہ ذکر ہوا کہ اپنی آپ جانوں کے اوپر ظلم کرنا کیا ہوتا ہے. اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو در حقیقت وہ اپنے ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اگر کسی کو نقصان پہنچا کر یا کسی غیر شرعی طریقے سے کوئی انکم اپنی بڑھا لیتے ہیں تو در حقیقت وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں کہ اس کا ہمیں حساب کتاب دینا ہے. من یہد اللہ، جسے ہدایت دے اللہ فہو المہتدی، تو وہ وہی ہدایت یافتہ ہے. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ لوگ سب خسارہ پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے، مطلب اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن جس کے پاس ہمت ہو اور وہ اس کو پکڑ بھی رکھے، اس ہدایت کو پکڑ کر بھی رکھے، تو اللہ تعالیٰ اسے اور بھی زیادہ ہدایت یافتہ کرتا ہے. اور جو اس کو چھوڑ دے تو پھر وہ گمراہی کے رستے پر چلا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دیتا ہے. وہ گمراہ کر دے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دیتا ہے، تو وہ گمراہی میں بھی پھر آگے بڑھتا رہتا ہے. تو جب وہ گمراہی میں آگے بڑھتا رہا تو یقیناً وہ اس طرف چلا گیا جہاں پر اسے خسارہ ہی ملے گا، خسارہ پانے والا ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا، اور البتہ یقیناً ہم نے پیدا کیا لِجَہَنَّمَ، جہنم کے لیے پیدا کیے، جہنم کے لیے کثیراً بہت سارے، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سارے یا کثیر تعداد جو ہے جہنم کے لیے پیدا کی. لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون، وہ نہیں سمجھتے، بہا، ان سے. اب یہاں پر یہ آیت جو ہے، اللہ اکثر ایسی آیات آتی ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے جیسے پیچھے بھی ذکر کیا کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اللہ تعالیٰ تو گمراہ نہیں کرتا. انسان جو ہے اپنے ہی وتیرے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، یا اس کو مہلت دیتا ہے کہ تم اس کے اوپر سختی کرنے سے پہلے، یا اس کو عذاب دینے سے پہلے، یا اس کے اوپر سزا وارد کرنے سے پہلے کہہ لے کہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ شاید کہ وہ واپس لوٹ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے رکھا ہے. اسی طرح سے ہم یہاں پر ہے کہ ہم نے پیدا کیے بہت سارے جن اور انسان، جن و انس، جہنم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تو در حقیقت جہنم کے لیے پیدا نہیں کیے. اللہ تعالیٰ نے تو مطلب اس دنیا میں ساری نیک ہدایات سارا کچھ دے کر بھیجا، لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے اپنا رستہ اختیار کر لیا ایسا جو ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، تو وہ یقیناً جہنم کے لیے ہی ہیں. اس کی مثال مولانا مودودی صاحب کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا رات کو، ان کی تفسیر، تو اس میں ایک مثال لگی مجھے، سمجھنے میں آسانی کے لیے، کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ماں ہے، اس نے کچھ 4 5 6 بیٹے تھے. کچھ الفاظ اس طرح تھے کہ 5 6 بیٹے تھے جس کی انہوں نے تربیت دی. جب جوانی میں تھے تو وہ مطلب دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ مرے گئے، شہید ہو گئے، یا مارے گئے. تو پھر اس ماں نے کہا کہ میں نے تو اپنے اولاد کو اس لیے پالا پوسا تھا کہ وہ دشمن کی جو لوہا ہے اس کے ساتھ ٹکرا کر مر جائیں. ٹھیک ہے، ماں نے کہا کہ میں نے تو اپنی اولاد کو اس لیے پالا پوسا تھا کہ وہ دشمن کے ساتھ ٹکرا کر مر جائیں، ان کی موت آ جائے. حقیقت میں تو ایسا نہیں. حقیقت میں تو اس نے بہت سارے اور مقاصد ہے جس کے لیے اس نے پرورش کی، محنت کی، ان کو کھانا وانا کھلایا، ان کے مطلب سارا خیال رکھا، ان کو جوانی تک لے کے آئی. لیکن جوانی میں ان کے اپنا عمل جو ہے اس وجہ سے وہ شہید ہو گئے یا مارے گئے، یا ان کا یہ انجام ہو گیا. لیکن اس سے پہلے جو ماں کی نیت تھی وہ تو ایسی نہیں تھی کہ ان کا یہ انجام ہو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک بہت چھوٹی حقیر سی مثال ہے، اس کو ہم تشبیہ نہیں دیں گے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں کہ جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، تو در حقیقت انسان جو ہے اس کو ساری نیک ہدایات سارا کچھ دے کر بھیجا، سب کچھ اس کے سامنے ہے. اس کے باوجود اگر وہ رستے ایسے اختیار کرتا ہے جس سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، تو پھر اس کا اپنا ہی قصور ہے، یا اس کا اپنی ہی اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلے گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جنوں کا اور انسانوں کا، یہ قرآن جو ہے یہ خطاب کرتا ہے جنوں اور انسانوں دونوں کے ساتھ. اب وہ کیا ہے؟ اس کے بعد لہم قلوب، اب کیسے، کیوں وہ جہنم کے لیے پیدا کیا، یا کیوں وہ جہنم میں چلے جائیں گے؟ ان کے دل، لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، نہیں وہ سمجھتے ان کے ساتھ.
ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن لا یبصرون بہا، وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذان، ان کے کان بھی ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن وہ ان کے ساتھ سنتے ہی نہیں. یعنی ان کے دل بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں، لیکن ان دل، آنکھوں اور کانوں کے ساتھ وہ تو صرف دنیا کا نفع ہی دیکھتے ہیں. اللہ نے جو ان کو ہدایت دی، علم دی، حکمت دی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا، تو وہ جو ان کا حق ہے اس پیغام کو قبول کرنے کا، اس کو وہ قبول نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ انسان ایسے ہیں جن کے پاس دل تو ہیں لیکن دل سے جو صحیح دلی طور پر اس کو قبول کرنا چاہیے اللہ کی نصیحت کو، وہ نہیں کیا. آنکھوں سے انہوں نے وہ کام نہیں لیا جس کو جو لینا چاہیے. کانوں کے ساتھ وہ چیزیں نہیں سنی بلکہ دنیا کے پیچھے پڑے رہے. یہ بالکل ایسے ہی سورہ بقرہ میں جو ہے سم بکمن امجن، ٹھیک ہے، گونگے بہرے اندھے. تو یہاں پر بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کے دلوں سے انہوں نے کام نہیں لیا، آنکھوں سے انہوں نے کام نہیں لیا، کانوں سے انہوں نے کام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دیں، ان نعمتوں کو انہوں نے دنیا کے لیے صرف کیا. اللہ کی مزید پہچان اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ان کو استعمال نہیں کیا. اور اس کے نتیجہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح یا جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. انسان جو ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ باقی جانور جو ہیں ان سے انسان کی افضلیت کیوں ہے؟ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور اختیار دیا اس کی وجہ سے. ادروائز جو جانور ہے وہ بھی فطرت کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کھانا پینا کھاتے ہیں، اپنی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. مطلب وہی جو انسان کرتا ہے وہ سارا کچھ جانور بھی کرتے ہیں. لیکن ان میں انسانوں کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور حکمت اور اختیار دیا. اب اس کو اگر وہ استعمال نہیں کریں گے بلکہ الٹا اس سے بغاوت کر جائیں گے تو ان کی حالت تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گی. جانور کم از کم اپنی فطرت کے اوپر تو رہتے ہیں، انسان اپنی فطرت کو ہی چھوڑ دیا. اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے اپنی فطرت کو چھوڑا تو اس کا حال جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، جس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا. تو ان کی حالت تو چوپایوں جیسی ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی زیادہ گرے گزرے. اولئک هم الغافلون، تو وہ لوگ ہی سب بے خبر ہیں. ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں، ان کو اس چیز کا فہم ہی نہیں آتا کہ کس طرح سے وہ بے علمی میں ایسا کرتے چلے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس علم ہے لیکن وہ انہوں نے پس پش ڈالا ہوا ہے اور بے خبر ہو کر مطلب کسی کو خطرے سے وارننگ دے دے. مطلب روڈ کے اوپر وارننگ سائن لگے رہتے ہیں. آپ سڑکوں جائے نا، مطلب کسی ایسی جگہ پر جہاں پر روڈ پر وارننگ سائنز لگے رہتے ہیں، اوور سپیڈنگ کے لیے شارپ ٹرن آ رہا ہے، یہاں پر اوور سپیڈ نہیں کرنی کیونکہ آگے موڑ آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بس وہ دیکھا ہے، وارننگ سائن دیکھا ہے لیکن اپنی سپیڈ کم نہیں کی، تو کل کو اگر حادثہ ہو گیا تو ان کے پاس وہ وارننگ سائن تو ملا تھا، اس نے تو اپنی ہی غفلت کی وجہ سے وہ اس کا انجام جیسا ہو گیا. تو وہ اسی طرح سے وہ بے خبر ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے تو ساری چیزیں دی لیکن اس کو پس پش ڈال کر وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. فَادْعُوهُ، تو تم پکارا اسے ان کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ. وَذَرُوا الَّذِينَ، اور سب چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلحدون، جو سب الحاد کرتے ہیں یا سب کج روی اختیار کرتے ہیں، فی اسماعہ، اس کے ناموں میں. سیجزون، عن قریب وہ سب بدلہ دیے جائیں گے، ما کانوا یعملون، اس کا جو وہ عمل کرتے تھے. عن قریب وہ جو عمل کرتے تھے اس کا وہ بدلہ دیے جائیں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں سارے نام اچھے اچھے. جتنے اچھے اچھے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. اچھے ناموں سے مراد اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام بہت سارے ہیں جو عام طور پر 99 نام جو مشہور ہیں، جو اکثر جو قرآن مجید کی جلد میں پہلے اور آخری صفحے پر بھی ہمیں ملتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہوں گے جو اچھے اچھے ہیں. علماء کے نزدیک اور بھی ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث کے مطابق
99 اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، لیکن اس حدیث میں وہ نام جو ہے وہ گنائے نہیں گئے کہ وہ کون کون سے نام ہیں، لیکن 99 نام ہے۔ اس طرح سے ہے۔ کچھ روایات دوسری ہیں جو ضعیف قرار پائی ہیں، جس میں کچھ ناموں کا تذکرہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ اب اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان میں جو اچھے نام اللہ تعالیٰ نے ہیں ان کے ساتھ مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے جو 99 نام ہیں، اگر ان کو ہم دیکھیں تو ان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات نظر آتی ہیں، جیسے الغفار، غفار بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، تو بہت غفور ہے اللہ تعالیٰ، تو بہت بخشنے والا ہے، تو ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے۔ سمیع ہے، سننے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جو کہ وہ 99 نیم جو ہیں اس میں آتا ہے۔ تو سمیع ہے، سننے والا ہے، سمیع الدعا، دعاؤں کو سننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو سمیع ہے، تو خوب سننے والا ہے، میری دعاؤں کو سن لے، میری دعاؤں کو سن لے، ٹھیک ہے۔ حفیظ، حفاظت کرنے والا، یا اللہ تو میری حفاظت فرما، تو حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام لے لے کر اس سے دعائیں کرنی چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ان کو اچھے ناموں کے ساتھ اچھے طریقے سے پکار کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ وَذَرُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، یلحدون فی اسمائہ، جو اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، یا اس کے ناموں کو مطلب بگاڑتے ہیں، یا اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کرنا ہوتا ہے کہ مرکز سے ہٹا کر ایک سائڈ کو جھکا دینا، ایک سینٹر پوائنٹ، یا جو حقیقی جو فوکس پوائنٹ ہے اس سے وہ ہٹا کر اس کو مطلب ہٹا دینا، اپنی جگہ سے ہٹا کر اس کو ایک سائڈ پر کر دینا، اس میں کجی کرنا۔ تو ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں میں کجی۔ اب یہ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہے، جیسے پہلے مطلب مکی دور میں جب جو مشرک تھے انہوں نے ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا عزیز نام ہے۔ اب عزیز سے عزا ایک بت کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ان کے حاجات جو ہیں وہ طلب کرتے تھے۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے نام کو بگاڑ کر اپنے مقصد کے لیے ایک نام رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑنا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے جیسے الحی الممیت، الحی الممیت، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں، بہت سارے نام جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی کہ الحی زندہ کرنے والا، الممیت موت دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے نام جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہمیشہ لینے چاہیے، اپنے آپ کو ڈرانے کے لیے، یا اپنے آپ کے اوپر خوف طاری کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ بھی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مارنے بھی والا ہے، یا اللہ ہماری حفاظت کرا، ہماری زندگی میں اگر ہمیں دے تو اچھی دے، اگر موت آئے تو ہمیں ایمان پر آئے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ لیکن اگر کوئی صرف یہ ورد کرنا شروع کر دے الممیت الممیت الممیت، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ بگاڑ رہا ہے کسی طریقے سے، وہ اپنی نیت کو بگاڑا۔ الممیت کا کیا مطلب کہ موت، اللہ تعالیٰ موت مارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مارنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کو اچھے طریقے سے کرو، اور اس سے اچھی دعائیں کرو، اور اگر جو بھی ذکر کرنا ہے، جو بھی ذکر اذکار کرو، وہ اچھے طریقے سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر اس کا مطلب جو ہے، یا اس سے غلط مطلب حاصل کرنے کی، یا غلط نیت کے ساتھ اس کو مت پکارو۔ اسی طرح سے میری اپنی رائے کے مطابق بہت سارے نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انہی ناموں سے انسانوں کے رکھے ہوتے ہیں، جیسے عبد المجید، عبداللہ سب سے مشہور نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، ٹھیک ہے۔ عبد الحج حج ہے وہ تو ہے زندہ کرنے والا، تو عبد الحج زندہ کرنے والے کا غلام، عبد الحی، عبداللہ اللہ کا غلام۔ لیکن ہم اس کو بھی اکثر جو ہے وہ بہت برے طریقے سے بلاتے ہیں، اور نام کو مطلب برا کر کے، جو نک نیم جو کہتے ہیں وہ ایسے رکھے ہوتے ہیں۔ عام ناموں میں تو چلو ٹھیک ہے شاید چل جاتا ہو، اول تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص کر اللہ تعالیٰ کے ناموں پر جو نام رکھے ہیں ان کے ساتھ خاص کر اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسا معاملہ نہ ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ہماری گلی میں ایک بندہ تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ، لیکن
اس کو سب دلہ دلہ کہتے ہیں، استغفر اللہ، دلہ دلے دلے یہ کر دے دلہ، مطلب ایک اتنا خوبصورت اللہ کا نام ہے، اس کو بگاڑ کے آپ نے کیسا بدتمیز قسم کا اس کو بدتمیز طریقے سے پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، عبد الحی، عبد الحی، اس کو وہ الٹے طریقے سے پڑھے. عبد المجید ہے، اس کو مجیدیہ کر دے یا مجیدہ کر کے بول دیں. تو ٹھیک ہے، وہ بولتے وہ انسان کے نہیں، لیکن وہ ایک اللہ کے نام کی صفت ہے، اس کو اچھے طریقے سے بلانا چاہیے. بلکہ ہم نے اگر دیکھے کہ عرب میں جو ہمیں القابات ملتے ہیں، بہت سارے نام ایسے ہیں جو صحابہ کے بھی ایون ان کے اصل نام کی بجائے ان کے دوسرے نام سے زیادہ مشہور ہیں. حضرت ابو بکر ہیں، ابو ہریرہ ہیں. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ ان کا اصل نام تو یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو وہ لیکن وہ القابات جو ہیں وہ ان کی کسی خصوصیت کی وجہ سے ان کو نک نیم دیے ہوتے تھے. لیکن ہمارے معاشرے میں ان کے اصل نام کو بگاڑ کر اس کا عجیب طریقے سے نام پکارا جاتا ہے، اور خاص کر وہ نام جو اللہ کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں ان میں بگاڑنا تو انتہائی بری بات اور بڑی شرم کی بات محسوس ہوتی ہے. بہرحال ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کو برے طریقے سے یوز کرتے ہیں، ان میں کج روی اختیار کرتے ہیں، اس کو اپنے اصل پوائنٹ سے ہٹا دیتے ہیں. سیجزون، عنقریب وہ سب بدلہ دیجئیں گے، ما کانوا یعملون، جس کا وہ عمل کرتے تھے. یہ جو عمل کر رہے ہیں جس نیت کے ساتھ، جیسے اس طریقے سے وہ جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عنقریب ان کو اس کا بدلہ دے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، امتن ایک گروہ، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ، یہدون وہ سب رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ. جن کو ہم نے پیدا کیا، پہلے اوپر ذکر ہوا جن اور انس، جن و انس کو تو بہت ساری کثیر تعداد ایسی ہے جن کو تو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا جہنم کے لیے، اس کا تذکرہ ہوا. اب اللہ تعالیٰ اس میں مزید کہہ لیں، ایڈیشن کہہ لیں کہ ہم نے جن کو پیدا کیا، جن گروہوں کو پیدا کیا، جن کو پیدا کیا، ان میں ایک گروہ جو ہے وہ تو رہنمائی کرتا ہے حق کے ساتھ، وہ بھی، اور اس کے ساتھ یا عادلون، وہ سب عدل کرتے ہیں. ایک گروہ ضرور ایسا ہے کہ جو حق کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، حق کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے، اور وہ اس پر عدل قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا جو حق کا ساتھ دیتا رہے گا، جو حق پر رہے گا. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرف کا تذکرہ کیا، وہاں پر دوسری طرف کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ وہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے، جن انسانوں کو پیدا کیا، ان میں گروہ ایسے بھی ہے جو حق کے اوپر قائم رہتے ہیں، حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ عدل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو حق کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہیں، اور جو عدل کے ساتھ کام کرنے والے، یا عدل کا ساتھ دینے والے ہیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اپنی کامیابیاں سمیٹیں، اور خاص کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ان کامیاب بندوں میں شمار ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب بندہ صحیح گردانا ہے یا ذکر کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. جی جزاک اللہ خیر اشفاق صاحب. ناموں کے حوالے سے ہی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ نام جو ہے ہمیں اپنے بچوں کے صحیح طریقے سے رکھنے چاہیے. اور بعض نام ایسے میں سنتا ہوں لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ خالی رحمان رکھا ہوا ہے، کریم رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں عبد لگانا چاہیے، عبد الکریم، عبد الرحمان. تو خالی انہوں نے رحمان رکھا ہوا ہے، یعنی کہ رحیم رکھا ہوا ہے، کریم رکھا ہوا ہے. تو یہ نام تقریباً میرے علم میں تو شاید ٹھیک نہیں. اگر آپ کے علم میں اگر یہ صحیح ہے تو ذرا تصحیح کر دیں اس کی، کہ ہمیں ضرور اس کے ساتھ عبد رکھنا چاہیے. عبد یعنی کہ اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ. ٹھیک ہے نا. تو رحمان جو ہے یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے یہ. تو ہمیں اس کے ساتھ ہمیشہ عبد کا نام رکھنا چاہیے. جیسے اگر ہم کہہ رہے ہیں اللہ، اس کا نام اللہ ہے، وہ تو ہو نہیں سکتا. عبد اللہ یعنی کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا یعنی کہ عبد، عبادت کرنے والا. تو ہمیشہ ہمیں عبد نام رکھنا چاہیے. وہاب، کچھ لوگوں نے وہاب نام رکھا ہے. وہاب صاحب کیا حال ہے؟ نہیں، عبد الوہاب. ٹھیک ہے نا. تو یوں کر کے ہمیں انشاءاللہ ایسے اپنے نام رکھنے چاہیے. کیا خیال آپ کے بارے میں؟ میں نے
بات جو آپ کی کہا ہے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن وہ دیکھیں وہ ٹیکنیکلی وہ کہتے ہیں اول تو آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اکثر نہیں تقریباً سارے علماء جو ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ جو بھی اللہ کے ذاتی یا صفاتی نام کے ساتھ اگر کسی انسان کا ساتھ نام رکھیں تو اس کے اوپر اس کے ساتھ عبد ضرور لگائیں، جیسے عبداللہ آپ نے ذکر کیا، عبد الکریم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اکثر یہ بھی مطلب ایرگو کر لیتے ہیں یا ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ مطلب معرفہ اور نکرہ تو پتہ ہی ہوگا، معرفہ اور نکرہ یعنی کہ عام نام اور خاص نام. جیسے ٹھیک ہے، جیسے کتاب ہے اگر کہہ دیا تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن الکتاب ہے تو الکتاب کا مطلب ہے کہ کوئی خاص کتاب. اسی طرح سے کریم ہے، کریم نام رکھ دیا، کوئی بھی کریم، کوئی بھی جو مطلب کرم کرنے والا جو اس کا مطلب ہے. لیکن الکریم اگر کر دیا تو وہ خاص کریم ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اس طرح سے کوئی ٹیکنیکل ریزنز کی بیس پر کہتے ہیں کہ وہ مطلب اس طرح سے ہو جائے تو کوئی زیادہ مذائقہ نہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور اہتمام کرنا چاہیے، علماء کی رائے کے مطابق یہ ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ نام جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی یا صفاتی نام کے ساتھ اگر انسانوں کا رکھیں تو اس کے ساتھ عبدل ضرور استعمال کریں، کیونکہ یہ کہہ لیں کہ ہماری طرف سے کوشش ہی ہوگی کہ یہ حق کا ادا کر سکیں کہ کل کو اگر کوئی اس کا نام بگاڑ کر یہ وہ، بلکہ اس کا نام پکارنا بھی پورا چاہیے، عبد الکریم، ٹھیک ہے، عبد الحی، عبداللہ، عبد الرحمن. کچھ نام تو ایسے ہیں جن کو مطلب چھوٹا کر کے پکارنا ہی ممکن نہیں لگتا، جیسے عبداللہ ہے. عبداللہ کو ہم حالی اللہ تو یقیناً کبھی بھی نہیں پکار سکتے، ٹھیک ہے، لیکن عبداللہ اس کو اچھے طریقے سے پکاریں. لیکن جیسا میں نے ذکر کیا کہ عبداللہ کو بھی انہوں نے دلہ کر کے پکار دیا، تو یہ بھی ایک انتہائی مطلب افسوس کی بات ہے. اور اس طرح کی جتنی نام ہے ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے نام رکھنے میں بھی، اور کوشش کرنی چاہیے. وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کی وجہ سے کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اکثر زیادہ تر علماء کی رائے کے مطابق کہ ہم اچھے طریقے سے اچھا نام رکھیں. اور اگر ذاتی نام صفاتی نام کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا رکھنا ہے تو اس کے ساتھ ضرور عبد جو ہے وہ ایڈ کریں، تاکہ آپ کا نام جو ہے جب بھی آپ پکاریں تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک خاص نسبت تو ہو جائے اس کی، ٹھیک ہے. اگر کسی نے جیسے کریم ہے تو کریم کریم بس ساری زندگی کریم کریم اس کو پکارتے رہیں، لیکن وہ اگر اس کو عبد الکریم پکاریں گے تو یہ کہہ لیں کہ ان کا پکارنا بھی ان کے لیے ایک مطلب ہو جائے گا کہ اللہ کا جو کرم کرنے والا ہے اس کا بندہ، ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمیں تھوڑا سا اہتمام رکھنا چاہیے کہ اس کی طرف ہم توجہ دیں، اور یقیناً ہم دیتے بھی ہیں توجہ، لیکن ان ناموں کو بگاڑنا اور ان کے نک نیمز میں خاص کر اس طرح کے معاملات کرنا ان سے مطلب جہاں تک ممکن ہمیں پرہیز رکھنی چاہیے انشاءاللہ. بہرحال نام جو بھی جس کا بھی جیسے بھی ہے ہمیں صحیح طریقے سے اس کا نام لے کے بلانا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کی عزت بھی بڑھتی ہے کہ یار اس نے دیکھو میرا پورا نام لیا ہے، تو یعنی کہ احترام بھی اس میں آ جاتا ہے. تو بجائے کہ نک نیم رکھنے سے جناب اللہ وہ ایک عادی سا بندہ ہے، لیکن کیا اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کا نام اچھے طریقے سے پکاریں تو اس اگلے انسان کی بھی عزت ہے، اور جس کا آپ نام لے رہے ہیں ریٹرنڈ آپ کو بھی وہ عزت دے گا کہ یار یہ اس نے مجھے کتنے اچھے نام سے پکارا ہے. تو اس میں محبت پیار بڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. جی جزاک اللہ. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ نک نیم جو ہیں وہ بھی بڑے عجیب قسم کے ٹونی پومی چومی اس طرح کے رکھے ہوئے، وہ بھی ایک غیر محمل سے جس کا کوئی مطلب یا کوئی سنس نہیں آتی، وہ بھی بلکہ کئی دفعہ تو نام ہی ان کے ایسے رکھ دیے جاتے ہیں مطلب جو بے معنی ہوتے ہیں، جب بس وہ دیکھنے میں پڑھنے میں سننے میں خوبصورت لگتے ہیں کانوں کو بھلے لگے تو وہ رکھ دیے. تو نام جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے پکارنا چاہیے. یہ ایک ہمیں اپنی زندگی میں اس کو اپنانا چاہیے انشاءاللہ. بہرحال میں نے تقریباً کراچی والوں جو ہے وہ زیادہ تر نام ایسے رہے ٹونی پومی، تو یہ نہیں کہ یہ ٹونی وغیرہ یہ جناب یہ انگریز لوگ اپنے استغفر اللہ کتوں کا نام رکھتے ہیں. تو نہیں کہ یوں کر کے انہیں حالانکہ یقین کرو ان کے نام کتنے اچھے ہیں. ایک کا نام ہے ادریس، سبحان اللہ، دیکھو ادریس، اس کا نام رکھا ہوا ہے ٹونی رکھا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا رکھے؟ حالانکہ ادریس جو ہے ٹونی ہے، نام ادریس ہے، محمد ادریس، ٹھیک ہے نا. تو دیکھو ادریس جو ہے یہ صحابہ کا نام ہے نا.
تو میں نے کہ یوں کہ ہمیں ہمیشہ نام جو ہے اچھے اور خوبصورت اپنے آپ سر کہ جب بھی آپ نام رکھو اچھے نام رکھو اپنے، کیونکہ ناموں سے میں کہ مطلب جو ہو، جیسے میرا نام محمد شفیق ہے، مجھے شفیقہ کہتے تھے مجھے، ہاں تو میں نے پھر انہوں نے کہا بھائی مجھے میرا نام شفیق ہے، شفیق میرے کہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، تو یوں کر کے آپ ہر ایک کو اچھے ناموں سے پکاریں. تو الحمدللہ رب العالمین کافی لوگوں نے سنا اور الحمدللہ میرا نام ٹھیک بھی ہو گیا. میرا نام پہلے بہرحال میں کہنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں، مجھے کہتے تھے گوگی کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور میرے والد صاحب نے جی گوگی کہتے تھے. آپ گوگا بھی آپ نے سنا ہوگا، گوگی، گجرات میں گوگا، ہاں گوگا گوگا مجھے پہلوان، ٹھیک ہے نا. تو پھر میرے والد صاحب نے اللہ رحم انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تو میرے والد صاحب نے پھر اسپیشلی منع کر دیا کہ نہیں اس کا نام شفیق ہے، خبردار کسی نے اس کو اس نام سے پکارا. تو الحمدللہ اس دن سے آج تک الحمدللہ رب العالمین میری فیملی میں اب تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میرا نام ایسے پکارتے تھے پہلے بچپن میں. تو اب تک میرا الحمدللہ رب العالمین شفیق ہی مجھے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. بہرحال انشاءاللہ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. اگر کسی اور کے پاس میرا نام پوائنٹ کوئی ہے پکڑنا لے جناب اللہ، میرا نام کوئی پکڑنا لے، بس یہ مجھے فکر ہو گئی ہے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ہماری یہ جو کشتی ہے سارے مسافر الحمدللہ سارے میچور ہیں، اور انہی مسافروں کی وجہ سے یہ کشتی چلتی جا رہی ہے. شفیق صاحب بے اللہ شک تعالیٰ آپ کی کرم وازی الحمدللہ رب العالمین کا آپ نے یہ سلسلہ چلایا اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ بسم اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت میں بھی جناب آپ ہی کے پیچھے پیچھے لے جائے انشاءاللہ. آپ ہمارے استاد ہیں، دعا آپ کریں ہمارے اس قابل گائیڈ ہو کرنے جائیں اس والے ہیں دنیا میں الحمدللہ ہم رب العالمین. انشاءاللہ. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ اس امید پہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف آمین فرمائے گا اپنے اور آمین خاص ثم فضل آمین و کرم سے انشاءاللہ. چلے آمین. جزاک اللہ خیر. چلو جی جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ظاہری اور باطنی مسائل جو ہے حل فرمائے. ہماری جتنی جائز اور نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پوری کرے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے. اور خاص کر جو مائیں اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی تعلیم کی وجہ سے، ان کی صحت کی وجہ سے، ان کی بیماریوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو، ان ماؤں کو اللہ تعالیٰ اجر دے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت اور امن و امان دے. ان سب بچوں کو بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.